انسان کی زندگی کے کامیابی کو اگر دیکھا جائے تو کامیابیاں دو قسم کی ہیں. اگر انسان اہل ایمان میں سے ہے اور ایمان والا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات کیا کہتی ہیں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم ہو گئے، ڈٹرمننٹ ہو گئے، اس پہ پکے ہو گئے، پختہ ہو گئے. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا تحزنوا، اور ان کو کسی قسم کا کوئی رنج نہیں ہوگا، دکھ نہیں ہوگا، حزن نہیں ہوگا، ملال نہیں ہوگا. وَأَبْشِرُوا، اور ان کے لیے بشارت ہے، بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے. اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ اہل جنت ہیں. یہ کامیابی ہے، اور یہ کامیابی اب ابدی ہے، یہ اخروی کامیابی ہے. اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے. اس کے علاوہ دوسری زندگی، کیونکہ زندگی دو پہلو پر ہے، ایک دنیاوی زندگی، ایک ہے اخروی زندگی، تو اسی حساب سے کامیابی دو قسم کی ہو گئی، ایک دنیاوی زندگی کی کامیابی، ایک اخروی زندگی کی کامیابی. اخروی زندگی کی کامیابی کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح امپلیمنٹ کیا اللہ کے احکامات کو، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، اہل بیت نے، آل رسول نے جو ایک عملی نمونہ پیش کیا، یہ دنیاوی زندگی کا اصول. اور اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو اس کی عبادت سے، اس کی اطاعت سے، مخلوق کو اس کی خدمت سے راضی کرنا. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، یہی لوگ اہل جنت ہیں جو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ اخروی زندگی کی کامیابی. اور جب دنیاوی زندگی میں آتے ہیں ہم، تو دنیاوی زندگی میں جو کامیابی ہے، دنیاوی زندگی میں کامیابی کے بنیادی طور پر جو میری ریسرچ ہے، جو میں نے پڑھا ہے یا میں نے سیکھا ہے یا میں نے دیکھا ہے، بنیادی طور پر دنیاوی زندگی کی کامیابی کے 8 اصول ہیں. ہمیشہ ان 8 اصولوں کے ارد گرد میں آپ کی سکسیس، آپ کا ایمبیشن، آپ کا ایم، آپ کا جو ٹارگٹ ہے، آپ کی جو کامیابی ہے، آپ ان 8 اصولوں پر، ان 8 پرنسپلز پر آپ فوکس کریں گے، وہ دنیاوی کامیابی کو اچیو کر لیں گے. آپ اپنے ٹارگٹ کو، آپ اپنے ایم کو گین کر سکتے ہیں. ہمیشہ نمبر 1 جو دنیاوی زندگی میں کامیابی ہے، اس کے لیے پہلا اصول کیا ہے زندگی کا؟ ہمیشہ مثبت اور بڑی سوچ رکھیں. آپ کا ٹارگٹ بڑا ہونا چاہیے، آپ کی سوچ مثبت ہونی چاہیے. نیگیٹیوٹی جو آپ کی زندگی میں ہے، یہ ناکامی تو لا سکتی ہے، کامیابی نہیں لا سکتی. جو مثبت سوچ ہے، مثبت سوچ آپ کی کامیابی کا پہلا سٹیپ ہے، پہلا زینہ ہے. آپ کی کامیابی کا پہلا اصول کیا ہو گیا؟ ہمیشہ مثبت اور بڑی سوچ ہونی چاہیے. آپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ بڑا ہونا چاہیے، پھر اسی ٹارگٹ کے مطابق آپ کی محنت بھی اتنی بڑی ہونی چاہیے. اور اسی طریقے سے دوسرا اصول دنیاوی زندگی میں کامیابی کا، اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کا، اعتدال کے ساتھ چلیں، میانہ روی کے ساتھ چلیں. ٹھیک ہے؟ اور جو اعتدال پسندی ہے، اعتدال پسندی نہ صرف دنیاوی طور پر ہونی چاہیے، بلکہ دین کے امور، دینی معاملات، جو آپ کے وہ معاملات ہیں جن کے ساتھ آپ اور اللہ کے یا آپ کی عبادت کے معاملات ہیں، ان میں بھی اعتدال پسندی ہو. حضرت عائشہ، سیدہ عائشہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں وہ عبادت زیادہ مقبول ہے، اللہ کے ہاں وہ عبادت زیادہ پسندیدہ ہے جس میں اعتدال پسندی ہو، لیکن تسلسل ہونا چاہیے.
یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ایک دم یا تو اتنا زیادہ بڑھ جائیں, اتنی زیادہ ایکسیڈنگ ہو جائے کہ آپ ایک رات قیام اللیل, ساری رات آپ قیام اللیل کرتے رہیں اور نتیجہ کیا نکلے کہ صبح جو آپ کی فرض نماز ہے وہ رہ جائے. نہیں, اعتدال پسندی کے ساتھ. فرض کریں آپ 4 نفل 6 نفل تہجد کے پڑھتے ہیں لیکن باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں, اعتدال پسندی کے ساتھ, ٹھیک ہے, بہت زبردست ہے, لیکن یہ کنٹینیوسلی ہونی چاہیے. اسی طریقے سے جب دنیاوی امور میں آ جاتے ہیں تو اعتدال پسندی کے ساتھ سب سے پہلے مثبت سوچ, اور مثبت سوچ کے ساتھ جب اعتدال کے ساتھ آپ چلیں گے تو وہ کنٹینیوسلی آپ لگے رہیں اس میں. اسی طریقے کے ساتھ تیسرا اصول جو کامیابی کا ہے, آپ اپنی شکست کو, آپ اپنی ناکامیوں کو اون کریں. جب تک آپ اپنی شکست کو اون نہیں کریں گے, آپ اپنی شکست کو خود تسلیم نہیں کریں گے, تو آپ آگے کیسے جائیں گے؟ اس شکست سے, اس ناکامی سے آپ کیسے سبق سیکھیں گے؟ جب آپ سبق نہیں سیکھیں گے تو آگے کا راستہ کیسے ہموار ہوگا؟ آپ اپنی ناکامیوں پر جب خود غور و فکر نہیں کریں گے کہ بھائی میں اپنے ٹارگٹ اچیو کرنے میں اگر میں رہا ہوں تو کون سی ایسی وجوہات ہیں. جب میرے پاس تیاری کے لیے حسنین آیا تھا تو میں نے حسنین کو یہی بھی ایک بات کی تھی کہ بیٹا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ISSB میں جب فرسٹ آپ اٹیمپٹ میں گئے تھے تو آپ کیوں رہے تھے؟ سب سے پہلے آپ وہ دیکھیں کہ پہلا ٹارگٹ اچیو کرنے میں اگر آپ ناکام ہوئے یا آپ کو شکست ہوئی ہے تو اس کی کاز کیا ہے. سب سے پہلے آپ اپنی شکست کو خود تسلیم کریں تاکہ وہ شکست, وہ ناکامی آپ کی کامیابی کا سٹیپ ہوتا ہے, پہلا سٹیپ ہوتا ہے. آپ اس سے سیکھیں کہ ناکامی کیوں ہوئی تھی. اب ان ناکامیوں پر ان کو کور اپ کر کے آپ نے آگے چلنا ہے. اور اسی طریقے سے چوتھا اصول کیا ہے, جو کام آپ اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق, آپ اپنے اسکیجول کے مطابق آپ ڈیزائن کرتے ہیں, آپ اپنا ٹائم پیریڈ بناتے ہیں, آپ اپنا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں, تو جو ڈیوٹی جس دن کا کام ہے وہ اسی دن, یعنی کہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے آج کا کام آج ہی کریں. یہ نہیں کہ یار یہ چھوٹا سا کام ہے یہ میں کل کر لوں گا, یا یہ کام میں پرسوں کر لوں گا, یہ تو تھوڑا سا ہے. نہیں, چاہے تھوڑا ہے چاہے بہت زیادہ ہے, آج کا کام آج ہی ہونا چاہیے. اس کو آپ پینڈنگ نہیں کریں گے, پرلونگ نہیں کریں گے, کیونکہ ایک دن کے ڈیلے کی وجہ سے اگر آپ اس کو فوکس کریں گے, کل کے اوپر چھوڑیں گے, تو جو کل کا کام ہوگا وہ پورا اسکیجول آپ کا ڈسٹرب ہوگا, وہ آگے اور آگے چلا جائے گا. اور پانچواں اصول کیا ہے, آپ کی جو سوچ ہے, آپ کے جو خیالات ہیں اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے, اکیلا وہ آپ کا ٹارگٹ نہیں ہے. فرض کریں آپ نے PPSC کی پیپرز دینے, آپ نے ISSB کے پیپر دینے, تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جو ISSB کے لیے آپ نے اٹیمپٹ کرنی ہے, یا آپ نے PPSC کے یا PCS کے آپ نے جو اٹیمپٹ کرنی ہے, ان میں اکیلے آپ نہیں ہیں. تو اب یہاں پر کیا کرنا ہے, لاکھوں لوگ ہیں جو اٹیمپٹ کر رہے ہیں, تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, جو آپ نے اپنا ٹارگٹ فکس کیا ہوا ہے, آپ جو چیز آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کے جو خیالات ہیں, آپ کی جو محنت ہے وہ باقیوں سے منفرد ہونی چاہیے. آپ کے خیالات, آپ کا ایم, آپ کے تھاٹس ڈفرنٹ ٹو ادرز ہونے چاہیے, باقیوں سے مختلف ہونے چاہیے. چھٹی چیز, آلویز آپ کی لائف میں آلویز بی پازیٹیو, ہمیشہ پازیٹیوٹی ہونی چاہیے. تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں, ایک نیگیٹو رخ ہوتا ہے اور ایک مثبت پہلو ہوتا ہے. منفی پہلو آپ کی پرسنالٹی میں, آپ کی ذات میں منفی اثرات ہی چھوڑے گا, اور مثبت سوچ, مثبت پہلو, ہر چیز کو آپ نے مثبت دیکھنا ہے, مثبت سوچنا ہے. اور انشاءاللہ جس وقت آپ کی سوچ, آپ کا ایم مثبت ہوگا, آپ کا رویہ مثبت ہوگا, تو آپ کا جو ڈریم ہے اس کو اچیو کرنے میں جو منفی سوچ یا منفی خیالات ہوں گے وہ آٹومیٹکلی, جب آپ اس کی طرف جائیں گے نہیں, آپ سوچیں گے نہیں, تو آپ اپنے ٹارگٹ کے اور زیادہ قریب ہوتے جائیں گے. اور اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے خود پر یقین. خود پر یقین کیا ہے؟ I can do.
آئی کین، آپ کے اندر آئی کین، اتنا کانفیڈنٹ آپ ہوں کہ میں یہ کر سکتا ہوں. اینڈ آئی ول، آئی کین اینڈ آئی ول، آئی کین اینڈ آئی ول کو آپ اس حد تک لے کے جائیں گے. ڈو اور ڈائی، نیور سے وائی. اس کو زندگی کا ماٹو بنا لو کہ مر جانا ہے، محنت اتنی کرنی ہے کہ حق ادا کر دینا ہے. ٹھیک ہے، تو خود پر یقین ہو، میں کر سکتا ہوں. میں پہلے بھی آپ لوگوں کو مثال ایک دے چکا ہوں. 2 آدمی سلیکٹ ہوتے ہیں، کوئی بھی کمپٹیٹیو کا ایگزام ہے، کوئی مقابلے کا امتحان ہے، آپ کو پتہ ہے اس میں فرض کریں 10,000 کینڈیڈیٹس اپیئر ہو رہے ہیں اور 2 بندوں نے سلیکٹ ہونے ہیں. ایک سفارش سے یا رشوت سے سلیکٹ ہوگا اور ایک ہوگا میرٹ پہ سلیکٹ ہونا. تو وہ جو ایک میرٹ پہ سلیکٹ ہونا ہے، وائی ناٹ یو؟ وہ آپ کیوں نہیں ہو؟ اس حد تک اپنے اوپر کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ وہ جو ایک میرٹ پہ سلیکٹ ہونا ہے نا، وہ میں ہوں، اور انشاءاللہ وہ میں ہی ہوں گا. اور اسی طریقے سے آخری اور 8واں پوائنٹ کیا ہے؟ یہ لرننگ پروسیس جو ہے آپ کی زندگی میں، سیکھنا اور سکھانا اور آگے بڑھتے جانا. آپ اپنے سے جونیئرز کو آپ سکھائیں گے، وہ آپ کے لیے لرننگ ہے. آپ خود سیکھ رہے ہیں، آپ ان کو سکھا نہیں رہے. آپ ایسے سمجھیں کہ آپ خود گرو کر رہے ہیں ان کو سکھا کر، آپ آگے بڑھ رہے ہیں. ایک ٹائم تھا اور ایک ٹائم ہے، جیسے آپ مجھ سے سیکھ رہے ہیں، میں آپ کو سکھا رہا ہوں. آپ مجھ سے پڑھ رہے ہیں، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں. جب آپ کسی کو پڑھائیں گے، آپ کی ایکسٹرا پریکٹس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو سیکھتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں. گو اہیڈ، گو اہیڈ. لرننگ پروسیس زندگی میں آپ اپنے کل کو آپ پی ایم اے میں چلے جاتے ہیں، پی ایم اے سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد آپ اپنی یونٹس میں چلے جاتے ہیں، یا آپ لوگ پی سی ایس اور پی پی ایس سی آپ کلیئر کرنے کے بعد آپ لوگ اپنے پوسٹنگز آپ کو ہو جاتی ہیں، آپ کو آپ کے ڈسٹرکٹس ڈپلوائے ہو جاتے ہیں، آپ کو الاٹ ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اپنا جو مطالعہ ہے اس کو نہیں روکنا. جو سیکھنے کا ایک لرننگ پروسیس ہے، لرننگ فیز ہے، وہ آپ اپنی قبر تک سیکھتے رہیں. سیکھنے سکھانے کے عمل کو جب آپ نے روک دیا، فل سٹاپ لگا دیا، تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ نے اپنے آپ پر خود فل سٹاپ لگایا. آلویز تھنک گرو ٹو بی اے رچ. اب رچ دنیاوی طور پر سے مال و دولت سے رچ ہونا نہیں ہوتا. علم بھی بہت بڑی دولت ہے، علم بہت بڑی دولت ہے. علم نہیں ہے، دولت ہے، وبال بن جائے گا. اور دولت نہیں ہے، علم ہے، آپ حاصل کر سکتے ہیں. اٹ ڈیپینڈز آن یور ہارٹ. یہ اب آپ کے ورک پر، آپ کے ہارڈ ورک پر، آپ کے کانفیڈنس پہ یہ بلیو کرتے ہیں. یہ بنیادی 8 اصول ہیں، ان کو پلے باندھ لیں. دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی. یا وجیہ دینی والکرم وحلیف العلم